حاجی صاحب کے کپڑوں کی دکان تھی۔ 6 سال کی مسلسل محنت کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنی دکان بنا سکے۔ حاجی صاحب کی دکان پر گاہکوں کا رش رہتا۔ پورے علاقے میں یہ دکان ایک منفرد حیثیت رکھتی تھی۔ تمام گاہک اس دکان سے کپڑا خریدتے تھے۔ وہ خواتین ہوں یا مرد، بچے ہوں یا بوڑھے، ہر قسم کے لوگوں کو ان کے کپڑوں کو پسند کرتے۔ حاجی صاحب کے دل کی تمنا تھی کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکیں۔ پہلے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور حج افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دکان میں برکت ڈالی اور حاجی صاحب اس قابل ہو گئے کہ وہ حج کر سکیں۔ اس نے حج کے پیسے اکٹھے کیے اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ جب حاجی صاحب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حج پر جانے سے پہلے انہوں نے دکان پر اپنے اکلوتے بیٹے حبیب احمد کے حوالے کیا اور کچھ نصیحتیں کی۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، بڑی محنت کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہ دکان اپنی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ باتوں کا خیال ضرور کرنا ہے۔ امید ہے تم میرے بھروسے کو نہیں توڑو گے اور میری نصیحتوں پر عمل کرو گے۔ ویسے تو میں نے تمہیں ہر قسم کی ذمہ داری سے دور رکھا ہے تاکہ تمہاری پڑھائی میں خلل نہ پڑے، لیکن اب تمہارے پاس موقع ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھ لو اور ان باتوں کو جان سکو۔ تمہارے باپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے اور اس نے زندگی میں کتنی محنت کی ہے۔ بیٹا، محنت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل اگر آسانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو آج مشکل وقت دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ دکان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری ہے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا خاص ملازم تمہیں گائیڈ کرے گا کہ تم نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ بس میری نصیحت یاد رکھنا، دکان کی روزانہ کی جتنی بھی سیل ہو تو ان پیسوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ ایک حصہ سامنے والے سفید ڈبے میں ڈال دینا اور دوسرا جا کر اپنی والدہ کو دینا۔ گلے میں پیسے نہیں ڈالنا، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی گلے میں پیسے نہیں ڈالے۔ بس اس کے علاوہ میں تجھے کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ بیٹا، بس ان باتوں کا خیال رکھنا۔ حبیب نے اپنے بیٹے کو یقین دلایا کہ ابا جان اپنے باپ کو یقین دلایا کہ ابا جان آپ بے فکر ہو جائیں، میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حبیب دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس کے باپ نے اس پر بھروسہ کیا۔ اس نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا۔ صبح صبح دکان پر پہنچ جاتا اور بزرگ ملازم سے بھی گزارش کی کہ آپ میرے والد کے خاص ملازم ہیں، لہٰذا آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں یا کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اس کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ اگلے ہی دن حبیب نے دکان کی ذمہ داری سنبھال لی۔ روزانہ کی بنیاد پر جتنے بھی کپڑے کی سیل ہوتی وہ ان پیسوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ اس کے والد نے نصیحت کی تھی۔ ایک حصہ سامنے پڑے ہوئے ڈبے میں ڈال دیتا جو کہ سفید رنگ کا تھا اور دوسرا اپنی والدہ کو دے دیتا۔ کافی دنوں تک ایسا چلتا رہا، لیکن ایک دن اس کی اپنی جیب خالی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، سخت پیسوں کی ضرورت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کہاں سے لیں۔ اگلے دن اس نے ایک حصہ تو ماں کو دیا، جبکہ دوسرا حصہ اپنی جیب میں ڈال دیا، سفید ڈبے میں نہ ڈالا۔ بزرگ ملازم نے جب یہ دیکھا تو اسے نصیحت کی، بیٹا، آپ نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا اور اب یہ وقت ہے کہ والد سے کیا گیا وعدہ پورا کرو۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم نے آج سفید ڈبے میں پیسے نہیں ڈالے۔ میں نہیں جانتا کہ اس ڈبے میں پیسے ڈالنے کا تمہارے والد کا کیا مقصد ہے، اور آج تک اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ کیسا راز ہے جس کو کوئی نہیں جان سکا کہ ڈبے میں جانے والے پیسے کہاں جاتے ہیں، لیکن کافی سالوں بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے اس ڈبے میں کسی دن پیسے نہ ڈالے گئے ہوں، اور وہ آج کا دن ہے۔ حبیب نے بزرگ ملازم سے کہا، انکل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج مجھے پیسوں کی کچھ ضرورت تھی، لہٰذا میں نے ڈبے میں پیسے نہیں ڈالے، لیکن میں کل اس میں ڈبل پیسے ڈالوں گا۔ آپ مجھ پر اعتماد تو کیجیے۔ یہ سن کر ملازم خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ تو اس دکان کا مالک نہیں تھا بلکہ ملازم ہی تھا۔ اگلے دن بھی اس نے ڈبے میں پیسے نہ ڈالے۔ ملازم یہ سب دیکھتا رہا لیکن خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے بزرگ ملازم سے کہا، ڈبے کو تالا لگا ہے، اس کی چابی ضرور ابا نے آپ کو دی ہوگی۔ بزرگ ملازم نے کہا، بیٹا، میری بات کا یقین کرو، میں نے آج تک آپ کے والد کو نہیں دیکھا۔ اس نے اس کا تالا کب کھولا، یہاں سے پیسے نکال کر کیا کیا یا کس کو دیے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ جب بھی دیکھا ہے اس ڈبے کو بند ہی دیکھا ہے۔ حبیب نے دکان میں پڑا ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور تالے کو توڑنے لگا۔ جب ملازم نے یہ دیکھا تو اس نے حبیب کو منع کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تالا کیوں توڑ رہے ہیں؟ حبیب نے ملازم سے کہا، آپ انتظار کیجئے، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ آپ دیکھنا کہ میں ایسا کام کروں گا جس پر میرا باپ مجھے داد دے گا۔ میں گھر کا کبھی برا نہیں سوچ سکتا، ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے۔ میں کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرے والد کے کاروبار کو نقصان ہو۔ ملازم نے حبیب سے کہا، بیٹا، میرا کام نصیحت کرنا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ حبیب نے لوہے کی مضبوط راڈ کی مدد سے سفید ڈبے کا تالا توڑا اور کھولا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے، 5-5 ہزار کے کافی نوٹ تھے۔ اس نے وہ نوٹ اکٹھے کیے، پیسوں کو گننا شروع کیا اور پھر بزرگ ملازم کو وہ پیسے دے کر کہا کہ فلاں مارکیٹ میں ایک نئے ڈیزائن کا کپڑا آیا ہے،
بہتر ہے کہ ہم پہلے سے ہی وہ کپڑا خرید لیں، اس طرح ہمیں بہت منافع ہوگا۔ آپ جلدی جائیں اور مارکیٹ سے اتنے دھان کپڑا خرید لیں۔ ملازم نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی اور پیسے لے کر مارکیٹ روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کوئی کپڑوں کے بہت سارے تھان لے کر واپس آیا۔ کچھ دیر بعد اس دکان میں گاہکوں کا رش لگ گیا۔ دل ہی دل میں وہ خوش تھا اور سوچا کہ میرے اس منصوبے سے مجھے کامیابی ہوئی۔ اس نے بزرگ ملازم سے کہا، ابا جان نے یہ پیسے اس لیے جمع کیے تھے کہ مشکل وقت میں ان کو استعمال کیا جا سکے اور اپنے کاروبار کو پہلے سے بڑھایا جا سکے۔ کئی دنوں تک اس کی دکان پر رش رہا اور نئے ڈیزائن کا وہ کپڑا فروخت ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچا جب ابا جان واپس آئیں گے تو میرے اس عمل کی تعریف کریں گے۔ اب تو اس نے اس سفید رنگ کے ڈبے کو سائڈ پر کر لیا اور اس میں کچھ بھی نہ ڈالا۔ ایک دن حبیب کی دکان میں کچھ عورتیں داخل ہوئیں۔ ان عورتوں میں ایک ایسی عورت بھی تھی جس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا۔ کپڑے دیکھنے کے بہانے انہوں نے بڑی مہارت سے دکان کا قیمتی کپڑا چرا لیا۔ یہ 8 سال میں پہلی بار ہوا کہ حاجی صاحب کی دکان سے کپڑا چوری ہوا تھا۔ موقع پر ان عورتوں کو نہ پکڑا جا سکا، لیکن بعد میں CCTV کیمرے کی مدد سے ان کی شناخت بھی ہو گئی۔ پولیس میں رپورٹ بھی درج کرائی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پورے شہر میں ان عورتوں کو پکڑا نہ جا سکا کیونکہ ان کی نشاندہی نہ ہو سکی تھی۔ اصل میں وہ پیشہ ور چور عورتیں تھیں جو چوری کرنے کے بعد اپنا ٹھکانہ اور شہر دونوں بدل دیتے تھے۔ اب حبیب اور پولیس میں کوئی بھی ایسا شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ ان عورتوں کا اگلا شکار کون سا شہر ہے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ خیر حبیب کو اس واقعے کا بہت افسوس ہوا۔ اس کی دکان سے قیمتی کپڑا چوری ہوا ہے۔ اس نے محنت نہ چھوڑی اور اگلے دن ایک نئے جذبے کے ساتھ دکان میں داخل ہوا، لیکن اس نے یہ بات محسوس کی کہ پہلے سے گاہکوں میں کمی آئی ہے۔ کپڑے کی سیل میں بھی بہت کمی آ چکی تھی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہماری دکان پر ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے۔ صبح سے لے کر رات 11 بجے تک اس کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر اب پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس رش میں کمی آ گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا جو کہ دن بدن گاہک کم ہو رہے تھے، حالانکہ اس علاقے میں کپڑوں کی دوسری بڑی دکان نہیں تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے نہ کیا اور بزرگ ملازم کو بھی منع کیا کہ باپ کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن اس نے اپنی دکان کی پروموشن کی اور مہنگے پوسٹر بنائے۔ شہر کی گلی محلوں میں پوسٹر لگوائے تاکہ لوگ اس کی دکان کی طرف مائل ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایسا دن بھی آیا کہ خسارے کی وجہ سے دکان بند کرنا پڑی اور ادھر حاجی صاحب بھی حج کر کے اپنے وطن واپس آ چکے تھے۔ کئی دنوں تک مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا اور حاجی صاحب نے دکان کو ٹائم نہ دیا، مگر ایک ہفتے بعد حاجی صاحب نے نوٹ کیا کہ حبیب تو دکان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹے سے دکان کے متعلق پوچھا۔ حبیب نے سر جھکا لیا اور اپنے باپ کو جواب نہ دیا۔ حاجی صاحب نے جب بیٹے کا جھکا ہوا سر دیکھا تو ملازم سے کہا کہ گاڑی سٹارٹ کرو، ہم ابھی دکان میں جائیں گے۔ جب حاجی صاحب دکان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا نظام درہم برہم پڑا تھا۔ سفید رنگ کا ڈبہ، اس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، وہ خالی سائڈ پر پڑا تھا۔ حبیب نے باپ کو بتایا کہ سارے کام کا بھٹا بیٹھ چکا ہے، گاہک نہیں آ رہے تھے، میں نے ان پیسوں سے نئے ڈیزائن کے کپڑے خریدے، لیکن ان کی سیل کے بعد ہمیں دن بدن نقصان ہوتا رہا۔ حاجی صاحب نے سفید ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حبیب سے کہا، کیا تم جانتے ہو یہ سفید ڈبہ کس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا؟ کاش میں اس ڈبے کی حقیقت تجھے پہلے بتا دیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں تو اس نیکی کو چھپا رہا تھا جو میں کرتا تھا۔ میرا رب ہی جانتا تھا کہ اس باکس میں جتنے بھی پیسے جمع ہوتے تو میں ہفتے بعد کسی نہ کسی غریب کے گھر جاتا اور ان کی مالی مدد کر دیتا۔ میرا دل پرسکون ہو جاتا اور اللہ میرے کاروبار میں دن بدن برکت ڈال دیتا تھا۔ ان لوگوں پر کوئی احسان نہیں کرتا تھا میں، بلکہ یہ میرے رزق کا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا تھا۔ وہ میرے رزق میں حصہ دار تھے۔ میرے بیٹے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب صدقہ دینے والے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ صدقہ ضرورت مند اور لاچار سے پہلے قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں جاتا ہے، تب اسے دینے میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے۔ حبیب تو اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے یہ ڈبہ کس مقصد کے لیے رکھا ہے۔ بابا جان مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سفید ڈبے کو پھر سے تالا لگا دیا اور اس میں دوبارہ سے پیسے ڈالنا شروع کیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور حاجی صاحب نے اس کی طرح کی 3 اور دکانیں بھی بنا لی۔